نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقال في موضع آخر املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ حضرت مولانا مصطفیٰ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا ایک عظیم المرتبہ شخصیت قائد ملت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے صاحبزاد محترم مولانا حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم کی آمد پر ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان حضرت تشریف لے آئیں گے۔ اس سے قبل کہ ہمارے درمیان حضرت تشریف لائے، ناظم انجمن نے ہمیں چند باتیں کہنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، اور اس مصیبت سے چھٹکارے اور اس مصیبت سے نجات کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، تمام ممالک مل کر اس مصیبت سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر رہی ہے، جس کو ہم اور آپ کورونا وائرس کے تعلق سے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ لفظ انگریزی کے الفاظ ہیں، عربی میں اسے بلا کہتے ہیں، بلا۔ آپ اردو میں جسے مصیبت کہہ سکتے ہیں، وبا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وبا ہے، ایسی مصیبت ہے کہ ایک ملک نہیں، ایک بستی نہیں، بلکہ تقریباً 170 ملکوں میں یہ وبائیں پھیل چکی ہے، اور ہر ملک اپنے طریقے سے اس وبا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تدابیر کو اختیار کر رہا ہے، جس میں ہمارا ملک بھی پریشان ہے، بے چین ہے کہ اس مصیبت سے ہم کیسے نجات پا جائیں اور ہم کیسے اس مصیبت سے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے کہ ایسی وبائیں دنیا میں پہلی بار نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بہت سی دفعہ ایسی وبائیں آئی ہیں اور وبائیں ختم ہوئی ہیں، اور یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہوگی؟
کیسے ختم ہوگی؟ مادیت پرست لوگ جن کے ذہن دنیا کی طرف ہے، جو دنیا کو ہر چیز سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا سے ہمارا معاملہ ہے، وہ دنیاوی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تدبیریں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا اجتماع نہ ہو، لوگ آپس میں مصافحہ نہ کریں، لوگ پاک صاف رہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اور آقا نے یہاں تک فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سب سے زیادہ صفائی کی تاکید اس شریعت کے اندر ہے، اس مذہب کے اندر ہے، اور آج یہ لوگ صفائی کے معاملے میں اس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور مسلمان تو 1400 سال پہلے سے صفائی کے اوپر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ظاہر میں آپ یہ تدابیر اختیار کر لیں، لوگوں کے اجتماع کو ختم کر دیں، لوگوں کی ملاقات کو ختم کر دیں، ضرور اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس مصیبت کا ختم ہونا اور اس مصیبت کا اس دنیا سے ختم ہونا وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان میں چھپا ہوا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب جب اس دنیا پہ آتا ہے، جب مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ستایا جاتا ہے، جب ایک اللہ کے کہنے پر اسے تکلیفیں دی جاتی ہے، جب اسے مصیبت کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، جب ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جب ان کے عورتوں کی عزتوں کو تاتار کیا جاتا ہے، جب ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے اس دنیا پہ۔ آج جس ملک سے یہ وبا پھیلی ہے، وہ ملک ان ملکوں میں ایک ملک ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا، مسلم عورتوں کے ساتھ مجبور کیا گیا۔ چین میں مسلم عورتوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ غیر مسلم عورتوں سے اپنی شادی کرے، مسلمانوں کو اسلام پر رہنے پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو اللہ کا نور جو اللہ نے داڑھی کی شکل میں دیا ہے اس کے رکھنے پر سزائیں دی گئی۔ عورتوں کو، وہ عورتیں جن کی پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، ان عورتوں کو نقاب پر پابندی لگائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، اور مسلمانوں کو ایسے سلاخوں میں رکھا گیا جہاں کسی طریقے کی کوئی اطمینان کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ جو ملک اپنے آپ کو سپر پاور کہنے جا رہا تھا، جو ملک یہ کہہ رہا تھا جو ہم چاہیں گے کریں گے، جیسے ہم چاہیں گے کریں گے، اللہ کی مصیبت آئی کہ آج اس ملک کی یہ حالت ہے کہ اس کا دوست بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا، دشمن تو دشمن، اس کا دوست بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا، اس سے تمام تعلقات ختم کر لیے گئے، اس سے تمام روابط ختم کر لیے گئے۔ کیوں ختم ہوئے؟ اللہ کے بندے کو، ایک اللہ کے ماننے والے کو ستایا گیا تو اللہ کی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو گئی۔ اس ملک کے اندر بھی بعض جگہوں پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لیکن ڈرنے کی، سہمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ماننے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ایک اللہ کا ماننے والا نہ کسی سے ڈرا ہے، نہ کسی سے سہما ہے، نہ کسی کے سامنے جھکا ہے، اور یہ مادیت پرست لوگ یہ جھکانا چاہتے ہیں، مسلمان کبھی جھکنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت سے پہلے موت نہیں، اب موت جب آئے گی
کوئی ایک لمحے کے لیے بھی موت کو مؤخر نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو اس خدا کو ماننے والے ہیں، اس خدا کو ماننے والے ہیں جس خدا نے اس دنیا کو ابتدا میں پیدا کیا، بغیر نمونے کے پیدا کیا، جس خدا نے مسلمانوں کی مدد کی، جو خدا چرند و پرند کی روزی ان کے گھروں میں بھیجتا ہے، ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں آنا ہوگا اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ جب ایسی مصیبتیں آ جائیں، جب ایسی وبائیں آ جائیں تو ہم کیا کریں، ہمیں کہاں جانی چاہیے، کن لوگوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنی چاہیے، کیسے یہ مصیبت ختم ہو گئی، کیسے مصیبت ختم ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا سنو سنو، جب جب مصیبتیں آئیں گی، جب جب بلائیں آئے، آقا مدینے کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے، جو عمل ہے، اس عمل کو اپناؤ۔ وہ عمل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان الصدقہ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ اپنے مال سے، ان مال سے جس کو ہم نے بہت محبت کے ساتھ جمع کر رکھا ہے، جس کو ہم نے کل آنے والے دن کے لیے جمع کر رکھا ہے، اس مال سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صدقہ، صدقے کی کوئی مقدار نہیں ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور اس صدقے کی برکت سے جو اللہ کا غضب اس دنیا پہ کورونا کی شکل میں ہے، اللہ اس کورونے کو ختم کر دے گا، وہ صدقے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات جو آپ نے 1400 سال پہلے کہہ دی، اس بات کے اندر قیامت کے قائم ہونے تک نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ اس وبا کا علاج ہے صدقہ کرنا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں کے لوگ صدقے کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقے کو اپنا رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس مصیبت سے محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی مدھم پڑ سکتی ہے، آقا کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ یہ مصیبت، یہ وبا، یہ کورونا وائرس صدقے سے ختم ہوگا اور ضرور ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہمیں یقین رکھنا ہے، آپ دل سے یقین رکھیں، دل سے مانیں کہ ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں گے اور ضرور صدقہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اس وبا کو بھی ختم کرے گی اور بری موت کو، اچانک کی موت، جوانی کی موت، مسافرت کی موت، وبا میں جو موتیں ہوتی ہیں، ان موتوں سے حفاظت اگر ہوگی تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہے صدقے کا اہتمام۔ ہم اور آپ صدقے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے اور آپ کے اس اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پوری دنیا سے ختم کر دے گا۔ یہ عمل ہے کرنے کا، اور ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کا ورد جاری رکھیں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے حبیب جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔